کیا طلاق پر دستخط کرنے سے طلاق ہو جائے گی؟ 2 طلاقیں زبان سے دینے کے بعد تیسری طلاق دستخط کر کے دی ہو تو کیا تیسری طلاق واقع ہو جائے گی؟ جی ہاں جی، تیسری طلاق واقع ہو جائے گی۔ میاں بیوی کئی سال علیحدہ رہیں تو کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ اگر میاں بیوی ناراضگی میں الگ ہو جائیں اور ناراضگی میں لمبا عرصہ گزر جائے، کئی سال ہو جائیں تک، تو کیا اس صورت میں ان کی طلاق ہو جاتی ہے یا پھر نکاح باقی رہتا ہے؟ زریاب برمنگھم سے، یہ کون سا؟ برمنگم۔ جناب زریاب صاحب، میاں بیوی جتنا بھی عرصہ علیحدہ رہیں اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ طلاق جب تک شوہر دے گا نہیں، طلاق ہوگی نہیں۔ رخصتی میں تاخیر سے کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر نکاح ہو جائے اور رخصتی 2 سال تک نہ ہو تو کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ عنایہ علی صادق آباد سے، نہیں جی، رخصتی 10 سال بھی نہ ہو پھر بھی نکاح نہیں ٹوٹتا۔ نکاح جب ٹوٹتا ہے جب شوہر طلاق دے گا۔ میڈیسن کمپنی کا ڈائریکٹرز کو گفٹ دینا۔ میڈیسن کمپنی اپنی سیل بڑھانے کے لیے ڈاکٹرز اور فارمیسی والوں کو گفٹ آفر کرتے ہیں، جیسے ٹی وی، اے سی یا کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ۔ یہ سب قبول کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر سختی سے منع کرنے کے باوجود ایسا کوئی گفٹ گھر بھجوا دیا جائے اور کمپنی وہ واپس لینے سے انکار کر دے تو ان چیزوں کا کیا کرنا چاہیے؟ ان چیزوں کو صدقہ کر دینا چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر جو ہیں وہ کمپنی کے ماموں نہیں لگتے کہ وہ کمپنی محبت میں آ کے ان کو چیزیں گفٹ دے رہی ہے۔ کمپنی اسی وجہ سے دے رہی ہے تاکہ ڈاکٹر پیشنٹ کو انہی کی دوائیں لکھ کے دے، اور یہ پیشنٹ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ڈاکٹر پر شرعاً واجب ہے کہ وہ پیشنٹ کو وہ دوا لکھ کے دے جس میں پیشنٹ کا فائدہ ہو۔ اب ایک کمپنی کی دوا اسی فارمولے کے ساتھ سستی مل رہی ہے، اسی فارمولے کے ساتھ دوسری کمپنی کی دوا مہنگی مل رہی ہے، ڈاکٹر گفٹ کی وجہ سے یہ کرتے ہیں کہ وہ مہنگی دوا لکھ کے دے دیتے ہیں، تو یہ پیشنٹ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ تو یہ جو سیٹ اپ چل رہا ہے نا کمپنی والوں کا، یہ رشوت کے حکم میں، اس لیے ڈاکٹر کے لیے اس کا لینا ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر کو چاہیے وہ گفٹ کر دیا کرے، اور کمپنی کو چاہیے اپنے سگے ماموں کو آپ اس طرح کے تحفے بھیجا کریں، ڈاکٹروں کو بھیج کے ان کو نہ کریں۔ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد انشورنس ملے تو کیا حکم ہے؟ میرے والد صاحب ایک کمپنی میں کام کرتے تھے، اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، لیکن ریٹائر ہونے کے بعد ان کو انشورنس مل رہی ہے۔ پہلے جب کمپنی میں کوئی فوت ہوتا تو اس کو یہ انشورنس ملتی تھی، لیکن اب ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مل رہی ہے، کیا یہ لینا جائز ہے؟ حبیب الرحمان سواس سے، اگر آپ کے والد صاحب کی تنخواہ سے کاٹ کے انشورنس کمپنی کو پیسے دیے جاتے تھے اور والد صاحب کی اجازت سے، پرمیشن سے آپ کی کمپنی نے جو ہے، والد صاحب کی کمپنی نے انشورنس کمپنی سے ایگریمنٹ کیا ہے، تو پھر انشورنس کمپنی سے ایگریمنٹ میں کمپنی جو ہے والد صاحب کی وکیل سمجھی جائے گی۔ پھر یہی سمجھا جائے گا گویا والد صاحب ہی کا اپنی کمپنی کے تھرو انشورنس کمپنی سے ایگریمنٹ ہے، تو اس ایگریمنٹ کے بعد پھر کمپنی جو بھی والد صاحب کو دے گی، چاہے ریٹائرمنٹ سے پہلے دے یا ریٹائرمنٹ کے بعد دے، تو اتنے پیسے تو والد صاحب کے لیے حلال ہوں گے جتنی قسطیں ان کی تنخواہ سے کٹی ہیں، اس سے زیادہ پیسے والد صاحب کے لیے حلال نہیں ہے۔ لیکن اگر والد صاحب کا براہ راست یا کمپنی کے ذریعے کوئی انشورنس کمپنی سے ایگریمنٹ نہیں تھا، کمپنی کا یعنی وہ کمپنی جس میں والد صاحب جاب کرتے تھے ان کا والد صاحب سے ایگریمنٹ تھا کہ ہم آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد پیسے دیں گے کہاں سے؟ یہ ان کا ہیڈک ہے کہ وہ انشورنس کمپنی سے دیں یا خود سے دیں۔ والد صاحب کا انشورنس کمپنی سے بلا واسطہ یا بل واسطہ کوئی رابطہ نہیں ہے، تو پھر یہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو والد صاحب کو پیسے مل رہے ہیں، یہ پیسے والد صاحب کے لیے جائز ہیں، دے اگرچہ انشورنس کمپنی رہی ہے، لیکن یہ یوں ہی سمجھا جائے گا کہ جو والد صاحب کی کمپنی ہے وہ یہ پیسے ان کو دے رہی ہے، لیکن دینے کے لیے اس نے طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ وہ انشورنس کمپنی کے ذریعے دلوا رہی ہے۔ اب انشورنس کمپنی کے ساتھ والد صاحب کی کمپنی کا جو ایگریمنٹ ہوا وہ تو حرام اور ناجائز ہی کہلائے گا، لیکن اس صورت میں جو میں نے دوسرے نمبر پہ بیان کیا والد صاحب کے لیے پیسے لینا جائز ہوگا۔ تو بہتر یہ کہ جو پوری صورتحال ہے نا وہ لکھ کے آپ دوبارہ فتویٰ بھیجیں، سوال بھیجیں کہ حقیقت میں ہو کیا رہا ہے۔ شدید کھانسی ہو تو کیا مسجد کی جماعت چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر مجھ کو انتہائی شدید کھانسی آ رہی ہو اور میں مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھوں کہ دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہوگی تو کیا مجھے گھر پہ نماز پڑھنا درست ہوگا؟ جی اگر بہت کھانسی آ رہی ہے تو واقعی نمازیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں گھر پہ ہی نماز پڑھنی چاہیے، نمازیوں کو تکلیف سے بچانا چاہیے، لیکن گھر پہ آپ جماعت کرائیں، اخپل طریقے سے نماز نہ پڑھیں آپ۔ مسجد کے مسافر خانے میں کیا ہم دوسری جماعت کرا سکتے ہیں؟ ہماری مسجد میں ایک مسافر خانہ ہے، اگر ایک جماعت ہو جائے تو مسافر خانہ کی جگہ جماعت کروا سکتے ہیں۔ محمد ساجد رحیم یار خان، جی مسافر خانے میں آپ کروا سکتے ہیں، لیکن اگر اس کا یہ نقصان ہو کہ محلے والوں نے اسی طرح شروع کر دیا
پہلی جماعت نکل رہی ہے تو ایک معمول بنا لیا تو یہ بھی مکروہ ہوگا، کیونکہ دوسری جماعت کے ناجائز ہونے مکروہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پہلی جماعت کی اہمیت لوگوں کے دل سے نکل جاتی ہے۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مسافر خانے میں آپ جماعت کرا سکتے ہیں اگر کبھی جماعت رہ جائے مسجد کی۔ مقروض کے گھر کیا ہم دعوت کھا سکتے ہیں؟ کیا مقروض کے گھر دعوت کھانا درست ہے؟ سہیل صدیقی یو پی سے، جی کھا سکتے ہیں، وہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ بھابھی یا سالی کے ساتھ ڈرائیونگ کرنا، بھابھی کو یا سالی کو گاڑی میں بٹھانا کیسا ہے؟ سعد علی سیالکوٹ سے۔ بھائی اگر آپ جوان ہیں اور بھابھی یا سالی بھی جوان ہیں تو اکیلے ان کے ساتھ سفر کرنا، گاڑی میں بٹھانا بہرحال یہ نامناسب ہے۔ حرام ناجائز میں نہیں کہہ رہا، حرام ناجائز وہاں ہوگا جہاں فتنے کا اندیشہ ہوگا تو، لیکن بہرحال یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے محرم ہی کے ساتھ سفر کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کے بارے میں کیا فرمایا؟ الحمو موت، فرمایا دیور تو موت ہے، یعنی اس سے تو بہت شدید پردہ ہے۔ تو اس لیے ایسے کلچر کو معاشرے میں فروغ دینا چاہیے نا جو احتیاط پر مبنی ہو۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ بھابھی یا سالی کو بٹھا کے کہیں گاڑی میں جاتے ہیں تو یہ حرام کام کر رہے ہیں، ناجائز کر رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں ناجائز کی طرف بالآخر انسان کو لے کے جاتی ہیں اور شریعت کے مزاج کے بہرحال یہ چیزیں خلاف ہیں۔ تو اس لیے شدید مجبوری کے بغیر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی مجبوری ہو سکتی ہے، کوئی ایمرجنسی ہو گئی تو ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ لاوارث بچے کو گود لینے کے احکامات، لاوارث بچے کو گود لینے کے بارے میں شریعت کے کیا احکامات اور پابندیاں ہیں؟ سعد اعظمی انڈیا سے۔ دیکھیں لاوارث بچہ اگر آپ نے گود لیا ہے تو سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ آپ ولدیت میں اپنا نام نہیں ڈال سکتے۔ یہ لوگ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں آج کل، ولدیت تبدیل کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا ہے لوگوں کے لیے۔ ولدیت میں اس کے اصل ابا کا نام آئے گا، اصل ابا کا نہیں پتہ ہے تو آپ سرپرست میں اپنا نام ڈال دیں، لیکن ولدیت میں نہیں ڈال سکتے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر وہ لڑکا ہے تو بالغ ہونے کے بعد 10 سال کے بعد آپ کی وائف اس سے پردہ کرے گی، اور اگر وہ لڑکی ہے تو وہ پھر آپ سے پردہ کرے گی، یعنی ستیلا باپ، اس کو ستیلا باپ تو نہیں کہیں گے ہم، ستیلا باپ تو محرم ہی ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہے جو سرپرست ہے اس کے لیے وہ نامحرم ہی ہوگا، وہ محرم نہیں بن جائے گا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ضرورت سے یہ کام کیا گیا ہے تو کسی ایسے رشتہ دار خاتون کا دودھ پلوا دیا جائے کہ رضائی رشتہ ثابت ہو جائے۔ جیسے صحابہ کرام میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ صحابیات کے ساتھ جو ہے نا بچپن میں ہی اپنے بچوں کو دودھ پلوا دیا کرتے تھے تاکہ یہ بڑے ہو کر ان سے علم حاصل کریں اور پردے کے مسائل نہ ہوں، تو اس طرح ہوا کرتا تھا۔ تو گود لینے کا طریقہ میں یہ ہے کہ پھر اس کو دودھ پلوا دیا جائے تاکہ یعنی پردے کے مسائل شریعت میں جو رضائی رشتہ ثابت ہو جائے۔ تیسری بات یہ کہ لیکن اگر وہ نہیں بھی پلواتے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پھر پردے کا خیال کرنا پڑے گا۔ اور تیسرا حکم یہ ہے شریعت میں کہ اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، کیونکہ وراثت تو وارثین ہی کو ملتی ہے۔ ہاں زندگی میں آپ اس کو کچھ دینا چاہیں اور ہینڈ اوور کر دیں تو پھر وہ اس کا مالک بن جائے گا، لیکن مرنے کے بعد وارثین جو حقیقی وارثین ہیں انہی کو وراثت ملے گی۔